ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. یقیناً رب تعالیٰ کی ذات ہی یقیناً رب تعالیٰ کی ذات ہی مضبوط ترین جو ہے سہارا ہے. پاورفل اور مضبوط ترین سہارا. اسی لیے اہل ایمان کی یہ علامت اور نشانی رب تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، کہ اہل ایمان اسی پہ اعتماد، توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں، اسی کو مضبوط ترین اپنا سہارا سمجھتے ہیں. لیکن جن کے اندر ایمان نہیں ہے، جن کے اندر شرک اور کفر کی گندگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کافی نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، فلاں بھی ہستی ہے، اس قابل کہ اس پہ توکل، بھروسہ اور اعتماد کیا جائے. توجہ رہے توجہ. جو بات میں نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ اہل ایمان کا وصف یہ ہے کہ اللہ پہ توکل، بھروسہ، اعتماد کرتے ہیں. لیکن جن کے اندر ایمان نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کافی نہیں سمجھتے. غیر اللہ سے وہ فریاد کریں گے، غیر اللہ سے ہیلپ اور مدد مانگیں گے، نفع و نقصان کا اختیار وہ سمجھیں گے کہ کسی اور کو بھی حاصل ہے. گزشتہ جمعے کو جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے آخر میں جس حدیث کو میں پڑھ رہا تھا اور وقت مکمل ہو گیا تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا، یا حیو یا قیوم، اے زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے، برحمتی کا استغیث، میں تجھ سے تیری رحمت طلب کرتا ہوں، تیری رحمت کا میں طلبگار ہوں، تیری رحمت کا میں محتاج ہوں، لہذا اصلح لی شانی کلہ، میرے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے ان معاملات کا تعلق دینی امور سے ہو یا دنوی امور سے ہو، اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں
کہ میرے تمام تر معاملات اور تمام تر جو حالات ہیں اللہ ان کی اصلاح کر دے، صحیح کر دے، انہیں درست کر دے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا درس دیا کہ لوگوں، حالات کو درست کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، نفع و نقصان کا اختیار اگر کسی ہستی کے پاس ہے تو وہ رب تعالیٰ کی ہستی ہے۔ اگر آپ اپنا دین اور دنیا تمام تر اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے مانگا کرو، یا اللہ میں ویک اور کمزور ہوں، سمجھیے بات کو، میرے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں اپنے معاملات کو خود کیا کروں، درست کر سکوں۔ تیری توفیق ہوگی، تیری مرضی ہوگی، تیری خواہش اور چاہت ہوگی تو تب ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یا اللہ میرے دین کو درست کر دے، میری نماز کو درست کر دے۔ جب یہ دعا پڑھے نا تو یہ تمام دینی دنوی امور ذہن میں رکھ کے پڑھیں کہ آپ کو کیا کیا چاہیے اللہ سے۔ اگر کچھ ذہن میں نہیں بھی ہے تو تب بھی اصلح لی شانی کلّا کے الفاظ ہیں، کل معنی تمام، میرے حالات اللہ درست کر دے۔ یا اللہ میری نماز کو سنت کے مطابق اور موافق بنا دے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یا اللہ میری نماز کو ایسا بنا دے جو تیرے ہاں کیا ہو، قبول ہو، مقبول ہو۔ یا اللہ میں صاحب نصاب ہوں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی نہیں آتی ہے، صحیح میری رہنمائی فرما کہ اس کا مصرف کہاں کہاں ہے، کن کن لوگوں کو میں دوں۔ یا اللہ میں صاحب استطاعت ہوں لیکن حج کو نہیں جا رہا، اللہ توفیق دے دے، میرے معاملات کو آسان کر دے۔ اور روزہ کما، یا اللہ جیسا تیرا حق ہے رکھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، یا اللہ روزے کی روح چاہتا ہوں۔ یا اللہ میرا دین درست کر دے، میری دنیا درست کر دے۔ یا اللہ حقوق اللہ میں، یا اللہ مجھ سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، حقوق العباد میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، یا اللہ بیوی بچوں کے حقوق یا اللہ مجھ سے صحیح معنی میں ادا نہیں ہوتے ہیں۔ یا اللہ سارے معاملات میرے کیا کر دے، درست کر دے۔ وَلَا تَكِلْنِي، اے اللہ مجھے میرے سپرد نہ کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفسا وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَتَ عَيْنٍ، یا اللہ مجھے میرے سپرد اتنا وقت بھی نہ کرنا کہ جتنا وقت انسان کی آنکھ جھپکتی ہے۔ یا اللہ میں اپنی کمزوری کو تیرے سامنے رکھتا ہوں، تیرے مقابلہ میں کمزور ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت کو درس دے رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کامیابی نا تو پھر دین پر، توحید پر، سنت پر یوں چل کے آؤ جیسے میں محمد چل کے آیا ہوں، تب جا کر کے تمہارا دین اللہ کے ہاں، تمہاری عبادات اللہ کے ہاں قبول ہوگا، وگرنہ نہیں۔ یہ ہے اصل چیز۔ یار لوگ لگے ہوئے ہیں بس موجاں لگ گئی نے، مہنگائی دا دور ہے، مولویاں دیاں موجاں لگیاں ہوئی نے، کہڑا اساں کوئی 6 مہینے گھر پکانی ہے شے ہوے نا مہنگائی، اسی مزید جڑا ہے تے نواں رنگ دیاں گے بدعت نوں، ہیں جی بدعت نوں اور ٹھاٹ وٹھاٹ نال بنا گے۔ میلاد النبی کہڑا ہن 6 مہینے ختم ہونی ہے، بلکہ سال پورا چلے گی کسے نہ کسے بانے نال۔ تو مولویاں دیاں روٹیاں سیدھیاں نے، کہ خیال ہے مہنگائی ہوگی یا سست پائی ہوگی، سانوں کہ لگے۔
اساں گھروں کھانی ہے والا جنہاں گھروں کھانی ہے مصیبت تے انہاں واسطے مہنگائی نو تو او رونی نہ نو تے روسٹ موسٹ چرگے ایویں ہی ملنے کے خیال ہے جنہیں بھیک منگن تو منع کیتا ہے اسے دے نام دا منگ منگ کے کھاواں گے کے خیال میلاد بن گئے میلاد ہو گئے ہے اصل چیز لوگوں کے سامنے رکھی نہیں جاتی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس دنیا میں کیوں آئے کیا مقصد تھا کیا غرض تھی یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم وہ تو کتاب و سنت کی تعلیم دینے آئے تھے لوگوں کو گناہوں سے شرک و بدعات سے پاک کرنے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طلب ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی نہیں جاتی کیونکہ رکھی جاوے تو مولوی دا پول کھل جاندہ ہے مولوی دا پول کھلے گا میں تے میلاد دے نام تے ختمہ تے دروداں پتہ نہیں کہ نام دے میں کھائی جانا پیمبر نے تے میں کیتا ہی نہیں ہے مقتدی نے پوچھنا ہے نا مرید نے مولوی صاحب خیر ہوئے اے جس ڈائریکشن تے تسی ٹرے ہوئے ہو نبی دی تے ڈائریکشن ہی نہیں سی تے خیر ہوئے اے کون ہے جڑا اپنی روٹیاں نو ٹھنڈیاں کرے کے خیال ہے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی نبی نے امت کو یہ درس اور یہ پیغام دیا ہے لوگوں نفع و نقصان کا عزت و ذلت کا مالک کون ہے صرف اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اور آپ فرماتے ہیں اللہ مجھے میرے سپرد نہ کرنا اتنا وقت بھی جتنا وقت آنکھ جھپکتی ہے کیا مطلب ہے اس بات کا یا اللہ میری حفاظت کرنا یہ تو تیری ہی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری یا اللہ تو ہی نبھا سکتا ہے تو ہی نبھانے والا ہے کیونکہ تو وہ ذات ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ایک لحظہ ایک لمحہ بھی تجھ پہ کبھی غفلت طاری نہیں ہوتی تو سوتا نہیں ہے تجھے اونگ نہیں آتی نیند سے پہلے والی سستی بھی تجھ پہ طاری نہیں ہوتی یہ کیسے ممکن ہے تو خالق ہے مالک ہے رازق ہے مشکل کشا و حاجت روا ہے تو اگر غافل ہو جائے تو لوگوں کی حاجات کو پورا کون کرے لوگوں کی مشکلات کو حل کون کرے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہاں قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ کیا معنی اس کا وہ ذات پاورفل ذات وہ قوتوں اور طاقتوں کی مالک ذات وَهُوَ الْقَاهِرُ وہ غالب ہے فوق عبادِهِ اس پر بولو اپنے بندیاں تے غالب کون ہے زبردست کون ہے اپنے بندوں پہ کنٹرول کون کیے ہوئے ہے کہتا کنٹرول چلتا ہے جی آسمانوں اور زمین پر قرآن کریم نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا فرمایا ساتوں آسمانوں کو اور زمین کو وہ کنٹرول کیے ہوئے ہے اور رب العالمین نے سوال کیا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ اور اگر آسمانوں اور زمین پہ وہ اپنا کنٹرول چھوڑ دے تو بولو کون ہے جو انہیں کنٹرول میں کرے کوئی ہے ساری کائنات کی حفاظت کرنے والا لیکن قرآن کریم نے فرمایا وَلَا يَعُودُهُ
حفظهما، آسمانوں کی جو خلق ہے ان کی بھی وہ حفاظت کرتا ہے اور زمین کی مخلوق کی بھی وہ حفاظت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تھکتا۔ کوئی بندہ یہو جا لے کے آؤ، کوئی نبی اور رسول لے کے آؤ، کوئی ولی لے کے آؤ کہ جڑا 4 دن جاگدا رہے، کوئی کیا خیال ہے؟ جڑی پہنچی سرکار ہے پریکٹیکل کر لویے نا جی، کیا خیال ہے سرکار؟ 4 تیڑے تسا نہ سونا نہیں ہے، کھانا لبے گا پینا لگے گا، سونا نہیں ہے، ویکھیے دکھاوندا کیویں؟ جو معبود ہوتا ہے، جو مشکل کشا ہوتا ہے، جو حاجت روا ہوتا ہے، اس کا وصف یہ ہوتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند آتی، وہ تھکتا نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہم ساری